پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا کے کسی عمل کی یاد دلائے گی. ایک تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت کی یہ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ وہ پھل کھائیں گے اوکے اور جیسے ہی وہ پھل کھائیں گے آپ کے ذہن میں وہ نماز آ جائے گی جو آپ نے ایک دن پڑھی تھی. آپ کو بہت نیند آ رہی تھی اور آپ پھر بھی کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی اور جس کا پھل آپ کو کھانے کو مل رہا ہے. ایک دن آپ جاؤ گے اور آپ ایک بیوی سے ملاقات کرو گے, اس کو بیوی کو دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جائے گا کہ ایک دن آپ نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت بڑا فتنہ تھا اور آپ اس کی طرف ٹیمپٹ ہوئے تھے لیکن آپ اس سے ہٹ گئے تھے, اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا تھا. تو آپ کے ذہن میں ایک کنیکشن بنتا رہے گا جو چیز پہلے ہوئی تھی اور جو اب ہو رہی ہے. او تو بھی متشابہ ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تھا جو ہمیں پہلے رزق میں دیا جا رہا تھا. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز, جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی, تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں, اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayyinatv.com. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. استاد, پچھلی آیتوں میں ہم نے ایک پیر آف جنہ کا ذکر کر لیا تھا. اب جو ہماری دوسری آیت ہے آج کی وہ ہے ومن دونہما جنتان. تو یہاں سے شروع کریں گے. یہاں سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے میننگ سے کہ دوسری پیر آف جنہ شروع ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ومن دونہما جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جنت الگ قسم کی جنت ہے یا یہ الگ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے جنت ہے؟ تو اس قسم کے سوالات شاید اس آیا کو کلیریفائی کر سکیں, تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں آپ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت میں بہت مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہیں, جو ایک طرف تو ملتے جلتے لگتے ہیں اور دوسری طرف ان میں بہت فرق ہوتا ہے. تو درخت وہاں ہوں گے, درخت یہاں بھی ہوں گے, پانی وہاں ہوگا, پانی یہاں بھی ہوگا, کھانا وہاں ہوگا, کھانا یہاں بھی ہوگا. وہاں پر بیویوں کا ذکر ہے, یہاں پر بیویوں کا ذکر ہے. تو ایک طرح سے تو تمام ایلیمنٹس, اور وہاں تکیہ لگانے کی بات تھی, یہاں تکیہ لگانے کی بات ہے, تو ایک طرف سے تو ایلیمنٹ سارے ایک جیسے ہی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جس کی بات اسی طرح سے کی گئی ہو جیسے پہلے کی گئی تھی. تو جس طرح بقرہ میں ہے نا کہ انسان پھل کھائے گا تو اس کو لگے گا کہ میں نے پہلے ہی کھایا ہوا ہے, لیکن وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو اس کے اجزاء ہیں وہ تو اسی طرح کے ہیں جو اور پہلے بھی ایکسپیرینس ہو چکے ہیں, لیکن انسان ان کو بالکل مختلف طرح سے اس کا تجربہ ہوگا اس جنت میں جا کے. سو جنت معلوم ہوتا ہے کہ نئے سے نئے تجربات کا نام ہے. یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے. دون کا لفظ عربی میں کمتر کے لیے بھی آتا ہے. دون کا لفظ عربی میں فاصلے کے لیے بھی آتا ہے, یا اس سے کہیں ہٹ کر. دونہم وجد قوما من امة من الناس يسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان. موسیٰ علیہ السلام صحرا میں پہنچتے ہیں, مدین میں کہیں پہنچتے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی دے رہے تھے. امة من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان, اور ان سے ذرا ہٹ کے, دور ہٹ کے دو عورتیں سائڈ پہ, اتنی قریب نہیں, کیونکہ قریب اس لیے نہیں کہ وہ جو مرد ہیں وہ شاید عورتوں کو ہراس کرتے ہیں, ان کو ٹھیک سے عزت نہیں کرتے, جگہ نہیں دیتے, تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں ذرا سائڈ پہ ہٹ کے. تو اس سے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کیونکہ دون کا لفظ نیچائی کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے, کچھ مفسرین نے یہاں پر اس آنے والی جنت کا مقام کمتر سمجھا ہے اور کہا ہے کہ جو پہلی جنتیں جن کا ذکر ہوا تھا وہ اعلیٰ تر ہیں اور جو سے اگلی آ رہی ہیں وہ کم تر ہیں. ان کی دلائل میں یہ بھی دلیل شامل ہے کہ وہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان سب سے اعلیٰ ہے, اور احسان کے فوراً بعد اس جنت کا ذکر ہوا. تو ان کی لاجک میں کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں. اور پھر وہاں پر کہا تھا من کلی فاکہۃ زوجان, ہر طرح کے پھل, اور یہاں صرف دو طرح کے پھل, نخل و رمان, رائٹ. تو وہ کچھ مثالیں لے کر
اس بات کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ جو جنت آنے والی ہے یہ پہلی والی جنت سے کسی درجے میں کم تر ہے، اور یہ جو دو جنتیں کم تر ہیں. میرا اس بات سے میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میرا ایسا اتفاق نہیں ہے. اور اتفاق نہ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کلام میں جو کلائمیکس کی چیز ہوتی ہے نا وہ آخر میں لائی جاتی ہے. اچھے کلام میں یا تو بالکل شروع میں یا بالکل آخر میں. آپ آخر میں، جیسے میرے کبھی لیکچرز ہوتے ہیں تو مجھے پتہ ہے اگر لیکچر میں بہت اہم آخری بات ہونی ہے تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کوشچن آنسر سیشن نہ کریں، کیونکہ اگر کوشچن آنسر سیشن ہوگا نا تو ہر کوشچن کرنے والے کا اس کی اپنی کیوریاسٹی ہے. وہ بات یہاں جائے گی، وہاں جائے گی، وہاں جائے گی. جس ہائی پوائنٹ پہ میں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکی. تو ایسے لیکچرز میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو کوشچن آنسر سیشن ہے نا وہ مائک پہ نہیں ہوگا، وہ پرائیویٹلی ہوگا. اب میرے پاس آ کے سوال کر لیں، مائک پہ نہ کریں، کیونکہ باقی سب کا جو ایک آخری ایفیکٹ ہوتا ہے نا اسپیچ کا وہ ختم ہو جائے گا. اس کو کمیونیکیشن سائیکالوجی میں پریمیسی ایفیکٹ اور لیٹنسی ایفیکٹ کہتے ہیں. پریمیسی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تقریر کرنی ہے تو اس کی جو شروعات ہے وہ اس میں ایک خاص اثر ہونا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا اسپیکر ہے، اوریٹر ہے، کمیڈین ہے، کوئی بھی ہے، یا ایون فلم میکر ہے، پہلا سین بہت ضروری ہے، انٹروڈکشن بہت ضروری ہے. وہ آپ کو کیپچر کر لے گی ورنہ آپ چینل چینج کر لیں گے. بالکل رائٹ. یا تو وہ شروع میں ایسا مذاق کرے گا، یا شروع میں ایسی بات کرے گا، یا شروع میں ایسی تلاوت کرے گا. ہماری یہ غلطی جو ہمارے ہاں جو پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے کہ ہم اتنے لمبے چوڑے انٹروڈکشنز کرتے ہیں. اب میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں گیا تھا وہاں ہمارے پاکستان میں، تو میرا تعارف کرانے کے لیے ایک صاحب اسٹیج پر آئے. انہوں نے میرے تعارف میں سمجھا تھا میرا تعارف کرانے والے ہیں. انہوں نے تعارف کرایا پروگرام کے چیئر کا، پروگرام کے چیئر نے تعارف کرایا ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس کا، ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس نے تعارف کرایا ریکٹر کا، ریکٹر نے تعارف، یہ 8-10 تعارفات تھے. اور پھر اب ہم اس شخصیت کو بلانے والے میں نے جا کے کہا شاید مجھے بھی کسی کا تعارف کرانا تھا. تو وہ کیا ہوا، آپ کی جو انٹروڈکشن ہے نا وہ کمزور ہو گئی، اس کی انرجی کم ہو گئی. افیکٹو اسپیچ میں جو دنیا کی سب سے مشہور ترین اسپیچز ہیں ان کی اگر آپ شروعات دیکھیں اور ان کی آپ انتہا دیکھیں تو اس میں ایک خاص اثر ہوتا ہے. ایک ایکسکلیمیشن پوائنٹ پہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پر لا کر انسان کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو ایک پوری یعنی ایک ہائٹ پر لا کر چھوڑا جاتا ہے. قرآن کو دیکھ لیں، بقرہ لمبی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی تقریر سمجھ لیں بقرہ کو. کہاں سے شروع، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، بہت یعنی پر اثر ابتدا ہے. اور آخر میں جو دعا ہے وہ سب کو معلوم ہے، رائٹ. تو جو شروعات ہے اس کی اس کی خاص تاثیر ہے، اور جو اس کی انتہا ہے اس کی ایک خاص تاثیر ہے، رائٹ. اور ان کا اپنا الگ مقام ہے. تو یہ قرآن کے اسٹائل میں سے بھی ہے، اور یہ تمام مؤثر اسپیچ یا تو تمام مؤثر کتابوں کے اور ادب کے اسٹائلز میں سے بھی ہے کہ اس طرح سے ایک پروگریشن ہوتی ہے. اب اس صورت کی انتہا ہوئی تھی سب سے ایکسٹریم سے، الرحمن. الرحمن بہت اونچی بات. اب ہم یہ سوچنا کہ اب یہ بات جو ہے کلائمیکس تک پہنچ چکی ان جنتوں کے ذکر کے بعد، اور اب یہ کم تر جنت والی بات ہو رہی ہے، اینٹائی کلائمیکٹک ہو گیا، رائٹ. تو یہ ایک پہلی وجہ ہے میری. دوسری یہ ہے کہ جو احسان کی بات کی ہے نا، اس کے بعد جو آ رہی ہے بات وہ ایک پروگریسو بات آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسان ہے اس کا پہلا درجہ، پھر اس کا ایون دوسرا درجہ. اور احسان کے لفظ کو اینکر کیا ہے، کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے آخری بات سے، وَعَبْقَرِيٍّ حسان. تو وہاں ایک لنک بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت باریک قسم کے لنکس ہوتے ہیں قرآن میں جو الفاظ کے ذریعے سے اور الفاظ کے مفاہیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات ہے جو امین حسن اصلاحی صاحب نے کی اپنی تفسیر میں تدبر القرآن میں، کہ اس آنے والی جنت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جیسے انار ہے، کھجور کا درخت ہے، خیمے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اگر کوئی نیو یارک میں پلا بڑا ہو اور مسلمان ہو اور وہ پھر اس کی موت آ جائے اور وہ جنت میں جانے لگے اور جنت کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے، ایز اے مومن پڑھ رہا ہے کہ یہاں خیمے ہوں گے، یہاں انار ہوں گے، یہاں کھجوریں ہوں گی، تو اس کو فرق نہیں پڑے گا. کیا اس میں پیزا نہیں ہے یا برگر نہیں، کوئی چاکلیٹ فانڈو سم تھنگ، رائٹ. مجھے تو کوئی پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ چاہیے یا کوئی مینشن چاہیے یا کوئی سی ویو چاہیے، خیمے کا میں کیا کروں.
میں ابھی اس بات کو 10 سال ہو گئے، میں عمرے پہ گیا تھا، تو مجھے کسی صاحب سے ملاقات ہوئی طواف کے دوران، سعودی تھے، تو ان کی فیملی میرے لیکچرز سنتی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے گھر آ جاؤ تم. میں کہا چلیں چلتے ہیں. کہتے میرے 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 خیمے میں آنا، میرے گھر کے پیچھے خیمہ ہے. میں نے کہا اوکے خیمہ ہوگا. مجھے کیا پتا تھا خیمہ کیا، مجھے تو ٹینٹ میں یا کیمپنگ میں خیمے کا پتہ ہوتا ہے، رائٹ. میں گیا ہوں پیچھے، تو اتنا بڑا ہال خیمے کی شیپ میں، اور اس کے اندر باقاعدہ شینڈلیئرز، 6-7 بڑے بڑے میٹرک ٹنز کے ایئر کنڈیشننگ، گیلا سیٹس، پورا اسٹیج بنایا ہوا، اور 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے اندر، پورا ایونٹ. میں نے کہا یہ خیمہ ہے؟ کیونکہ آپ عرب کو خیمے سے نکال سکتے ہو، خیمے کو عرب میں سے نہیں نکال سکتے. وہ اتنی زیادہ ترقی کے بعد بھی، اتنے سالوں بعد بھی، اب بھی جو بلین عربز ہیں نا، عرب جب انجوائے کرنے جاتے ہیں، پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ صحرا میں خیمہ لگا کے بیٹھتے ہیں، پورا تکیہ شکیہ لگا کے، اور عقاب اپنا لے کے، اور وہاں پہ بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، شائع عربیہ، بالکل یہ کریں گے. تو یہ خاص لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب ذہنیت اور عرب ٹیسٹ کا اہتمام کیا اس اعلیٰ جنت میں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے باقی قوموں کا کیا؟ جی اصل میں یہ بات یوں کہیں جا رہی ہے، جو مجھے سمجھ آئی، کہ جن صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن مشکلات کا سامنا کیا، اس کے بعد کوئی مسلمان، کوئی ایتھنیسٹی کے مسلمان ان مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انہیں. ان کے لیے اسلام آسان ہو گیا. جن لوگوں کا منیمم سٹینڈرڈ احسان تھا، ہمارا منیمم سٹینڈرڈ اسلام ہے، لیکن صحابہ، خاص کر مکے کے صحابہ، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، تو وہ جو پہلے ہیں نا السابقون الاولون، ان کو تو ہر چیز ایکسلنس میں کرنی تھی. ایکسلنس سے کم کا ان کے لیے کوئی سٹینڈرڈ تھا ہی نہیں، منیمم تھا ہی نہیں، ان کے لیے ہر چیز میکسیمم میں تھی. تو ان کو ایک خاص اعزاز دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اور اس سے اگلی صورت میں تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون. ویسے تو جنت میں قیامت کے دن ہمیں لگتا ہے کہ 2 سیکشنز ہوں گے، ایک اہل ایمان کا اور ایک اہل کفر کا، یا سیدھے ہاتھ والے لوگ یا بائیں ہاتھ والے لوگ، اصحاب الیمین اصحاب الشمال. سورۃ الواقعہ میں بھی عجیب بات ہے، الگ الگ کر دیا، السابقون الاولون اور پھر اصحاب الیمین، یعنی جنت والوں کے بھی 2 الگ الگ سیکشن ہیں. اور اس صورت میں بھی جنتیں 2 الگ الگ ہیں، اور ایک میں خاص عرب ٹیسٹ. اور اگر آپ اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو خاص عرب ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کا. تو صحابہ کا ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے قرآن کے اندر، اور اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ہدایت ملی کہ ہمیں اس جنریشن کو اور اس کی جو قربانیاں ہیں ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس سے انسپریشن لینے کی بہت ضرورت ہے. تو اور پھر اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے، پھر ہمیں لگے کہ شاید وہ جو اعلیٰ جنتیں ہیں وہ صرف صحابہ ہی کے لیے ہیں، بالکل، پھر ہمارے لیے نہیں ہوئی، رائٹ. تو یہی خیال کسی اور کو بھی آئے گا، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. پھر کہا ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین. آگے آنے والوں میں سے بھی کچھ پرسنٹیج ان کی ہوگی جو سابقون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جنریشن سے سابقون لیں گے، ہر جنریشن سے. قلیل کا لفظ کیوں آیا؟ قلیل کا لفظ پرسنٹیج کے لیے آیا. اس وقت صحابہ کی جو تعداد تھی، فرض کریں 100 صحابی ہو گئے، 50 ہو گئے، 70 ہو گئے مکے میں، ان کی بہت بڑی یا ان کی تقریباً 100% جو کمیت ہے، پرسنٹیج ہے، وہ سابقون ہی کی ہے. ان میں سے کم ہی ہیں جن میں ایمان کی کچھ کمی ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہیں. بعد میں آ کر 1000 سال بعد، 1400 سال بعد، 1500 سال بعد اسلام کے مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہو جائے گی، اور اس میں سے جو سابقون ہوں گے وہ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہوں گے اس بڑی پاپولیشن کا. تو قلیل من الاخرین، رائٹ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے دروازہ پہلے تو ان کے لیے ایک خاص اعزاز کیا، اور پھر ہمارے لیے اس کا دروازہ بھی کھول دیا کہ تم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہو. اور اگر آپ کو خیموں کا شوق نہ بھی ہو، آپ کو ضرور ان لوگوں سے ملنے کا شوق ہوگا جو ان خیموں میں ہیں، رائٹ. تو اس سینسیبلٹی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنے والی آیات میں لے کر جا رہے ہیں. پھر آف کورس الفاظ کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے ایک جو ایلیمنٹ ان جنتوں کا بتایا گیا ہے، ان 2 جنتوں کا،
اس میں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں یا وہی سینز استعمال کیے ہیں جو پہلے آ چکے ہیں. بالکل. اور یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ آپ تقابل کریں. اگر تقابل کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ بالکل کوئی اور ہی چیز بتاتے ہمیں, کسی ساحل کا ذکر کر دیتے یا کسی محل کا ذکر کر دیتے, اور چیزوں کی بات ہو سکتی ہے, گوشت کے کھانے ہوں, ولحم طیر مما یشتہون, گوشت کی بات اگلی صورت میں آ رہی ہے, پھلوں کی بات یہاں آ رہی ہے, گوشت کی بات وہاں آ رہی ہے, یعنی وہ فل کورس مکمل ہو رہا ہے. اس طرح کی بھی ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے قرآن میں, رائٹ. لیکن ہو سکتا تھا کہ اس جنت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ باتیں کرتا ہے جس کا پچھلی جنت سے کوئی تعلق نہ ہو, کوئی جوڑ نہ بنے, تو آپ کو لگے یہ بالکل ہی الگ ہی جگہ ہے کوئی, لیکن کنیکشن بھی کیا اور پھر اس کو الگ بھی کیا, رائٹ. تو اس لیے ہمیں اگر ان جنات کو سمجھنا ہے تو ان کا جو ایک ایک ایلیمنٹ ہے نا اس کو تقابل کرنا پڑے گا, پھر سمجھنا پڑے گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے, رائٹ. تو اس طرح سے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر ہم تقابل کی بات کریں تو سب سے پہلے جو کوالٹی ان جنتوں کی یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مدہامتان, یعنی انتہائی سبز ہیں. جب اس کو پچھلے جنتوں سے کمپیئر کریں تو وہاں تھا کہ ان کی برانچز یا ان کی جو شاخیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں. تو اس تقابل کو ہم کیسے لے کے چلیں؟ شاخیں اور پتے, ادھر شاخوں کا ذکر تھا, یہاں پر پتوں کا ذکر ہے. پتے اتنے زیادہ کہ شاخیں بھی نظر نہیں آ رہی, ہاں, رائٹ. تو یہ یہاں پر اس جنت کو اور گھنا کر دیا پہلے لفظ سے ہی, کیونکہ انسان کے ذہن میں اگر شاخ آئے گی تو پتوں کی اتنی فریکوینسی نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے, نظر آ جائیں گے آپ کو شاخیں. لیکن اگر پتے اتنے زیادہ ہیں کہ شاخیں ہی نظر نہیں آ رہی, پتے ہی نظر آ رہے ہیں, اور وہ پتے اتنے زیادہ کہ اندر سے روشنی بھی بیرلی گزر رہی ہے, تو وہ ایک تقریباً سیاہی پھیل گئی ہے, اتنی زیادہ مسٹری ہو گئی ہے. اب وہاں پر بھی ہم آگے چل کر کہیں آگے نکلے تھے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا تھا, کیونکہ شاخوں کے درمیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر پتے اتنے گھنے ہوں کہ, کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہت ہی گہرے رنگ کے پتوں کے لیے, یا بہت گہرے رنگ کی جگہ کے لیے, یا بہت گہرے رنگ کے جانور کے لیے بھی جو چھپ جائے, جو نظر نہ آئے, جو کیموفلاج ہو جائے, اس کے لیے بھی مدہام کا لفظ آتا ہے. تو یہ اب اتنی زیادہ گھنی جگہ کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ اندازہ بھی نہیں ہو رہا آگے کیا آنے والا ہے. تو جو سرپرائز کا ایلیمنٹ آ رہا ہے نا آگے, اس میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ اس پہلی والی میں سوچ لیں کہ آپ جا رہے ہیں تو تھوڑا سا سین آپ کو نظر آ جاتا ہے. بالکل. اگر آپ کبھی روڈ ٹرپ وغیرہ پہ گئے ہوں جہاں نیچر زیادہ ہے, جیسے میرا ایک دفعہ روڈ ٹرپ ہوا تھا, بڑا زندگی کا بہترین روڈ ٹرپ تھا میرا. میں سین ڈیگو سے گیا تھا سیارو. تو سین ڈیگو سے سیارو از روٹ 1 ہائی وے. وہ ہائی وے جو ہے وہ اوشن کے ساتھ ساتھ جاتی ہے, تقریباً 1700 کلومیٹر. تو میں نے 7-8 دن میں نے ڈرائیو کیا تھا آرام سے, رائٹ, نو پلان, جسٹ ڈرائیو, کہیں رکنے کو جگہ مل گئی رک گئے, رائٹ. تو ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سمندر, اور آپ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے چل رہے ہیں, کبھی زمین کی تہہ تک آ گئے ہیں, کبھی اوپر پہاڑ پر ہیں, لیکن ساحل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور ساحل کا اور جو سمندر ہے اس کا رنگ بدل رہا ہے, بحر کا رنگ بدل رہا ہے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, کلائمیٹ بھی بدل رہا ہے. کبھی کبھی رستے میں وہ موس وغیرہ بھی ملے جو سائڈ پہ آ گئے روڈ کے, کبھی ڈیئر وغیرہ بھی نظر آئے, کبھی دور سے بھالو بھی نظر آیا, رائٹ. لیکن جب درخت گھنے ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کو اب اوشن دیکھنا ہے, تو آپ کو درختوں کے درمیان سے دیکھنا ہے. وہ سین آپ کا اب تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا, کیونکہ درختوں کی فریکوینسی زیادہ ہے, پھر بھی شاخوں کے درمیان سے نظر آ جاتا ہے, رائٹ. لیکن کبھی درخت اتنے گھنے کہ بالکل ویو آپ کا بلاک. اب جو آگے لفظ آ رہا ہے نا, ابھی فوراً ہی آگے نکل جاتے ہیں. جب تجریان کی بات آئی تھی, پانی بہہ رہا ہے. جب پانی بہہ رہا ہو اور آپ فرض کریں اس سے 500 میٹر دور ہیں, آپ کو سنائی دے گا نہیں. تھوڑا اور قریب آئیں گے, تو ہلکی سی آواز آئے گی, پھر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آواز فائنلی آئے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی ہے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا واٹر فال ہے اور وہاں سے پانی بہت اگریسولی گر رہا ہے, تو اس کا جو شور ہے نا وہ آپ کو کافی دور سے بھی سنائی دے گا. اب آپ چل رہے ہیں, راستے میں گھنی چھاؤں ہے اور پوری طرح لائٹ کورڈ ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ آگے کدھر جا رہے ہیں. آواز دور سے ہی آ رہی ہے, اور آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہم کہاں آنے والے ہیں. یہاں ملیشیا میں لنکاوی میں ایک یاد ہے 7 واٹر فالز, 7 اسپرنگز ہے, کیا ہے 7, مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام. بہت لمبی ہائیک ہے, تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ہائیک ہے. سارے اسٹیپس بنائے ہوئے انہوں نے, 2-2.5 گھنٹے آپ سیڑھیاں چڑھیں, رائٹ. اگر آپ 45 منٹ سروائیو کر جائیں
تو آپ کے سامنے ایک واٹر فال آتا ہے بہت خوبصورت. لیکن اگر ہمت ہے ڈیڑھ گھنٹہ اور چلنے کی تو دا ویو از انبلیویبل. لیکن وہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پہنچنے کے لیے کہ بندہ کہتا ہے چلو یو نو واٹ, پانی بھی ختم ہو گیا ہے اور دھوپ بھی زیادہ ہے اور مچھر بھی کاٹ رہے ہیں, آئی تھنک آئی ہیڈ انف, پھر نیچے بھی آنا پڑے گا. رائٹ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کو بنایا اور اتنی محنت کی بجائے یہ آپ کا پرسنل پرائیویٹ واٹر فال. سب سے جو عظیم سین ہے نا اس دنیا کے ادھر تک پہنچنے کے لیے یا تو آپ کو ہائکنگ ایکوپمنٹ چاہیے, بالکل, یا آپ کو کوئی ماؤنٹین کلائمبنگ سیکھنی پڑے گی, یا آپ کو بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر کلائمیٹ کے لیے تیار ہونا پڑے گا, اور جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ اسکیل کرنا ہے, رائٹ, موت کے قریب پہنچنا پڑے گا, پھر آپ کو وہ ویو ملے گا. ورنہ وہ آپ ٹورسٹ ویو تو دیکھ سکتے ہیں, جو وہ آؤٹ آف دس ورلڈ قسم کا ویو ہے نا, جو کسی نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو, اس کے لیے آپ کو جان رسک کرنی پڑے گی. اور وہ ہیں بھی چھپے ہوئے ہیں اور وہاں خطرے بھی چھپے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک پرائیویٹ نداخہ واٹر فال کا ایکسپیرینس, نداخ اسے کہتے ہیں جو من شدتی جیشانی ہی, جو بن ینبوعی ہی, جو پانی کا چشمہ ہو وہ ایسے پھٹے اور اس کے اندر اتنی ایکسٹریم پانی گزر رہا ہو جیسے ڈیم میں سے پانی گرتا ہے پورے جوش کے ساتھ. یعنی کہ یہ چیز ایک ندی میں نہیں ہوتی, یہ چیز نہ کسی تالاب میں ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے کسی پہاڑ کے اوپر. تو اب یہ جو آپ جا رہے ہیں نا, تو آپ کسی ایلیویشن پر جا رہے ہیں, یا تو آپ کسی ایلیویشن پر جا رہے ہیں آپ اس کے اوپر پہنچیں گے, یا آپ نیچے جا رہے ہیں اور آپ اس کی وادی کے نیچے پہنچیں گے اور اوپر سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا واٹر فال ہو رہا ہے. اس کی مسٹ بھی آنی شروع ہو گئی ہے, ہوا میں جو ہے اس کی نمی بھی آ رہی ہے, آپ اس کو فیل کر رہے ہیں, ٹیمپریچر بھی چینج ہو رہا ہے, رائٹ, اور آپ قریب پہنچتے جا رہے ہیں. فیہما عینان نضاختان. تو تجریان میں ایک کامنس تھی, ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ تھی جہاں بیٹھ کے بندہ کتاب پڑھ لے. نضاخہ میں ایک ایکسائٹمنٹ ہے, ایک بالکل ہی مختلف سین ہے جس میں آپ ایڈونچر کے لیے جا رہے ہیں, رائٹ. اور انسان کو دو طرح کے ایکسپیرینسز چاہیے ہوتے ہیں. کچھ ایکسپیرینس میں آپ کو ایڈرینلن چاہیے ہوتا ہے زیادہ, کچھ ایکسپیرینسز میں آپ کو جسٹ تھوڑا سا کام ریلیکسنگ موڈ چاہیے ہوتا ہے. فلم انڈسٹری میں بھی کیا ہوتا ہے, کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بیٹھ کے آرام سے بیٹھیں اور روئیں اور دیکھتے رہیں, جیسے ہمارے پاکستانی ڈرامے, رائٹ. کچھ فلمز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے جسٹ یور پیپلز آر ڈائلیٹڈ, ایک شاک کے بعد دوسرے شاک کے بعد تیسرا شاک. تو ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہمیں مختلف قسم کے ایکسپیرینسز چاہیے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو کھانے میں بھی کوئی ایسا کھانا چاہیے جو اتنا چٹپٹا ہو, اتنی مرچیں ہوں, اتنا ایکسٹریم ہو, اس طرح کی جگہ ہو. یا کوئی پہاڑ کے اوپر جا کے باربیکیو ہے, یا کوئی ریسٹورینٹ ہے جہاں شور ہے, شرابہ ہے, بہت ایکسائٹنگ ہے. کبھی آپ نے کسی کیفے میں جا کے خاموشی سے بس ہاٹ چاکلیٹ پینی ہے, لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے. آپ کو مختلف ایکسپیرینسز چاہیے. اب یہ ایکسپیرینسز کی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دے دی. فیہما مدہامتان, اور یہاں پر مدہامتان میں بھی بس ایک لفظ ہی کافی ہے. ایک لفظ کیوں؟ ہما مدہامتان, رائٹ. یہاں پر ایک لفظ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کی صفت ہوگی, دونہما جنتانی مدہامتانی, تو اس کی صفت بن گئی. یعنی کہ اس جنت میں آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو جو درختوں کی ایکسٹریم ہے, جو سبزہ ہے, وہ زیادہ ملے گا, آپ کو اسٹرائک کرے گا. درخت ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایک کلائمیٹ سے دوسرے کلائمیٹ پہ جائیں تو آپ کو جو اس کا سبزہ ہے اس میں فرق ملے گا اسپیشیز میں. تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں کا سبزہ جو ہے وہ دوسری اسپیشیز سے مختلف ہے اور زیادہ گھنا ہے. اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کی پرسنالٹیز کے نا دو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹروورٹ اور ایک ہوتا ہے ایکسٹروورٹ. جو انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کو کام انوائرمنٹ چاہیے, ان کو ریلیکسنگ انوائرمنٹ چاہیے, لیکن جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں ان کو ذرا جوش والا ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو شاید یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسا انسان ہے اس دنیا میں اس کو ویسا ہی انوائرمنٹ وہاں پر ملے گا. پھر دوسرا آپ کا وارم اپ ہوتا ہے اور پھر آپ کا مین ایونٹ ہوتا ہے نا. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ دو جنتیں جو ہیں کسی اور کے لیے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کسی اور ایک اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے ہیں, ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, یعنی کسی اور مستحق کا ذکر نہیں ہے.
مستحق تو ایک ہی دفعہ ذکر ہوا تھا. وہ کون تھے؟ جن کو خدا کا خوف آیا. بالکل. تو لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے بھی ایک پروگریسو، یعنی آپ نے یہ جنت ایکسپیرینس کر لی، دس واز راؤنڈ 1، گیٹ ریڈی فار راؤنڈ 2. تو یہ نزول سے نزول کی طرف، یعنی آپ ایک سے دوسرے کی طرف، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہتے ہیں، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہے. تو یہ شاید اس طرف اشارہ ہے، جیسے میں نے کہا تھا 2 انفینٹی کی طرف لے جاتا ہے ہمیں عربی میں. 2 سے مراد بے حد. تو اگر آپ ایک جنت سے اس اگلی جنت میں پروگریس کر رہے ہیں، ان دو میں پروگریس کر رہے ہیں، تو یہاں سے ایک اور پروگریشن، پھر یہاں سے ایک اور پروگریشن، یہاں سے ایک اور پروگریشن، اور اس کی طرف اشارہ آ جائے گا آخری آیت میں. ویسے جو پچھلی، ابھی اس بات سے مجھے یہ بات یاد آئی، جو پچھلی والی جنت تھی جو کلائمیکس پہنچ گیا تھا، وہاں پہ تو رب سے ملاقات کی بات نہیں ہوئی نا؟ نہیں. تو آپ کی بات مجھے اب مطلب صحیح اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ اب رب سے ملاقات ہوئی نہیں ہے، تو یہ شاید اس کا پروگریس سٹیج ہے. پھر احسان کیا ہے؟ حدیث میں احسان کی تعریف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی طرف سے احسان کیا ہوگا؟ تمام نعمتیں ایک طرف، اللہ کو دیکھنا دوسری طرف. رائٹ. تو آپ پروگریس کر رہے ہیں احسان، اللہ کے احسان کی طرف. اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہونا ہے؟ اللہ سے خود سے ملاقات. اور اس ملاقات کا ذکر سورۃ القمر سے پچھلی سورت کے آخر میں بتا دیا. اس سورت کی انتہا بھی ایک مجلس میں ہو رہی ہے. بالکل. سورۃ القمر کی انتہا بھی ایک مجلس میں ہو رہی ہے. دونوں میں ایک مجلس ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تصویر کو مکمل کیا ہے اس صورت میں. اب یہاں پر عینانی نضاختان کا بھی ذکر آ گیا، اتنے بڑے بڑے واٹر فالز کا بھی ذکر آ گیا. یہاں پہ پانی بھی زیادہ اگریسو چل رہا ہے. جب واٹر فال اتنا بڑا ہوتا ہے تو پانی جو ہے اس کا آرام سے نہیں بہہ رہا ہوتا، وہ بھی ایک ایکسٹریم آگے پانی بڑھ رہا ہوتا ہے. رائٹ. اور آپ اس کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی غار ہو، کوئی جگہ ہو، ایک ایڈونچرس پلیس بالکل جو ہے یہ بن گئی. استاد ایک بات یہ بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے پچھلے اس میں نا آیتوں میں یعنی لاسٹ ٹائم پانی کا ذکر کب ہوا تھا؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہاں بھی طواف چل رہا تھا نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے. یا یہاں پہ بھی مطلب اس کو بالکل الگ کر کے نداختان کہہ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ اس کو تقابل کیا جا رہا ہے. تقابل کیا جا رہا ہے، کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے اس کا. وہاں کھولتا ہوا پانی اور یہاں جوش والا پانی. دونوں میں جوش ہی ہے. جوش ہی ہے. ایک نعمت کا جوش، ایک عذاب کا جوش. سبحان اللہ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. مستشرقین لکھتے ہیں، اورینٹلسٹ لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ جو بہت ہی پیچھے رہ گئی والی قوم، پیچھے رہنے والی قوم تھی. عرب جو زیادہ ایڈوانس نہیں تھے، ان کا آرکیٹیکچر نہیں تھا، ان کا فلسفہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، وہ ہر طرح سے پیچھے تھے، سائنس میں پیچھے تھے، ٹریڈ میں پیچھے تھے. تو وہ کیونکہ وہ سمپل لوگ تھے تو ان کو سمپل سی بات کر دی کہ تمہیں پھل فروٹ ملیں گے. تو یہ کیونکہ یہ ان کی انسفسٹیکیشن کی طرف جو ہے دلیل ہے، اس کی دلیل ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ میں پام ٹریز کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ایکسپینسو جوس پومگرینیٹ جوس کیوں ہے؟ بالکل. سب سے زیادہ ہیلتھی جوس اور سب سے ایکسپینسو جوس پومگرینیٹ جوس ہے.